اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اولاد آدم کو عزت دی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آدم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ یہ شرف بخش رہے ہیں عزت کا، اور پھر اس کے بعد یہ اس کے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے بے شمار انسان پر۔ پھر اس کے بعد سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا کہ انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا گیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ جگہ جگہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے یہ بہت اشرف ہے تمام مخلوقات سے، اور پھر آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا نوری مخلوق نے کیا، فرشتوں نے، تو یہ بھی ایک عزت اور فضیلت تھی انسان کو جو اللہ نے دی۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آخری رسول اور نبی، وہ بھی انسانوں میں سے آئے۔ یہ بھی انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا شرف۔ لیکن پھر بعض جگہ قرآن نے جب یہ بات کی، اور یہ سورہ اپنا اعراف کی 179 میں یہ کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو دل ان کے ہیں سوچتے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، اور یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ جس انسان کو اتنی عزت دی، جب وہ انسان اللہ کی حکم عدولی کرے گا، کفر کرے گا، انکار کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے، تو وہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں آخر تقویم سے سافلین کی صف میں آ جائے گا۔ اور پھر یہ سورہ انفال میں بھی یہ بات کی گئی کہ یہ بدترین مخلوقات ہیں زمین پر، گونگے اور بہرے، اور اس میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو باتیں فرمائی، اس میں سورہ مائدہ کہ آیت نمبر 31 میں جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس کی پورا وہاں تفسیر موجود ہے۔ تو اب وہ چونکہ انسان جو ہے اس کے اندر ایک انکوائری کی ایک نیچر رکھی گئی، انکوزیٹو نیچر ہے یہ، تو سوچ رہا تھا کہ اس کو چھپایا کیسے جائے، اس لاش کو۔ تو کوا آیا اور اس نے زمین کھود کے ایک کوے کو وہاں دبا دیا۔ اب یہاں یہ بات جو ہے پیدا ہو رہی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے،
اس کو جتنے بھی تعلیم تدریس سبق انسان نہیں دیے، انسان ہی دیتا آ رہا ہے، دیتے تو اللہ ہے لیکن ذریعہ اس کا انسان یا فرشتہ ذریعہ وہی۔ لیکن جب قوے نے اس کو یہ دکھایا کہ اس طرح کرو، تو قرآن میں بتایا گیا کہ اس نے اپنے اوپر بڑا افسوس کیا، یعنی کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ اس جانور سے بھی بدتر ہوں کہ مجھے جانور آگے سبق دے رہا ہے کہ اس طرح کرو۔ تو جو اتنا اشرف انسان وہ جب گناہ کی دلدل میں پھنستا ہے، گرتا ہے، تو پھر کوے جیسے لوگ اس کو آ کے سبق دیتے ہیں، پھر اس کو جو ہلکی مخلوق ہے وہ آ کے سمجھاتی ہے کہ اس طرح کرو۔ کیونکہ جانور جو ہے نا وہ تو اس انسان سے، اس آدمی سے بھی بہتر ہے چونکہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ جانور تو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ کسی جانور کو لے لیں جس کو کھانا کھلائے گا مالک، جس کی وہ مالک خدمت کرے گا، وہ جانور اس کی طرف جائے گا، اور جو اس کو مارے گا وہ جانور اسے بھاگے گا۔ تو جانور میں بھی اتنی تمیز اور اتنی عقل رکھی گئی کہ وہ دوست اور دشمن کی پہچان کر سکے۔ تو انسان تو اشرف ہے، تو جب انسان اتنا گر جائے کہ اس کو پہچان ہی نہیں رہے میرا مالک کون ہے، حکم عدولی کرے، تو پھر یہ احکامات آتے ہیں کہ چوپایوں سے بدتر ہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہے انسان جو اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور چونکہ پہلا خون ناحق تھا جو قابیل نے حابیل کا کیا تھا، پہلا خون ناحق، تو اس کے لیے ایک کوا آیا اس کو سکھانے کے لیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو تفاسیر میں یہاں تک موجود ہے کہ وہ جو قتل اس نے کیا، پہلا قتل، وہ جب تک خون ناحق کوئی ہوتا رہے گا، ناحق لوگ مارے جائیں گے، ان کا گناہ بھی اسی کے گناہ میں شامل ہوگا۔ تو کتنی خطرناک چیز ہے جس مقام پہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا، اور وہ انسان جس کو عزت دی، جس انسان کو آسن تقویم عطا فرمائی، وہ انسان بھی اگر اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، خالق کو نہیں پہچانتا، الحمدللہ رب العالمین، ساری کائناتوں کو رزق دینے والے کو نہیں پہچانتا، تو پھر جانوروں سے بدتر ہی ہوگا نا۔ تو جانوروں سے بھی کیا گزرا ہوگا۔ اس لیے یہ جو چیزیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، جانور بھی بنا سکتے تھے۔ پھر سب سے بڑا احسان جو ہم پر یہ کیا گیا کہ ہمیں مسلمان بنایا گیا، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس سے بڑا احسان کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی امت میں پیدا کیا گیا۔ اتنے احسانات کے باوجود، اتنی شفقت، اتنے کرم کے باوجود، اگر ہم 5 وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہوتے، اگر ہم اس کی بارگاہ میں سجدے نہیں کرتے اور کہیں اور کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم چوپایوں سے بدتر ہیں۔ یہ سوچنے سمجھنے والی بات ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ مالک کو پہچاننا، اپنے مالک کو۔ اس لیے ہمیں گناہوں کی نحوست سے بچنا چاہیے۔ کوئی اتنی بڑی نحوست تھی کہ وہ جس پہ انسان کو عزت دی گئی تھی، لقد کرمنا بنی آدم، اور جو اتنا مطلب اولاد آدم کو عزت دی گئی، وہ کہاں جا پہنچا۔ تو یہ گناہ کی نحوست کتنی ہوتی ہے، نیکی کی برکت کتنی ہوتی ہے،
اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جس وقت انسان اس بات کو سمجھ جائے گا، انسان دیکھیں، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل، اتنا وہ ذہن عطا فرمایا تمام مخلوقات سے زیادہ، کہ آج جو ہوائی جہاز یہ وہ اور جتنی چیزیں ساری انسان نے بنائی، کافر ہو یا مومن ہو، لیکن اس کو اس آسن تقویم پہ کھڑا کیا گیا. لیکن اس کے باوجود جب مومن اور مسلمان ہو کے ایگریمنٹ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تو اس سے ہم جب پھر جاتے ہیں، پھر کیا ہم چوپایوں سے بدتر نہیں ہیں؟ اس بات کو سوچنا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.